الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے اختیار کرنے والا عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ ہے جسے ایمان کامل نصیب ہو۔ آج کے بیان میں ہم کامل مومن کون ہیں، کامل مومن کی کیا کیا علامات ہیں، کامل مومن بننے کے لیے کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے، اور بالخصوص قرآن و احادیث میں کامل مومنین کی جو علامات بیان فرمائی گئی ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہو گئی۔ حدیث پاک میں بیان کردہ حکم صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ محبت مصطفیٰ وہ عام وصف ہے جس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت مصطفیٰ ایسی دولت ہے جس دل میں جمع ہو جائے اسے اس فانی دنیا کی دولت سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ ہر وقت محبوب کے تصور اور جلووں میں گم رہنا، محبوب کی اداؤں کو اپنانا، محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا اور محبوب کے فرامین کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا، حتیٰ کہ محبوب کے نام پر جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جانا محبت مصطفیٰ کی علامات ہیں۔ یہی وہ سچی محبت تھی جس نے حضرت صدیق اکبر کو اپنی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کا جذبہ دیا، اور یہی وہ سچی محبت تھی جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار کیا، اور یہی وہ سچی محبت تھی جس نے حضرت عثمان غنی کو اپنی دولت مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے پر ابھارا، اور یہی وہ سچی محبت تھی جس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے جدا نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سچی محبت تھی جس نے حضرت بلال حبشی کو سخت مصیبتوں پر صبر کا حوصلہ دیا۔ یہی وہ سچی محبت تھی جس نے حضرت خباب بن ارت کو کوئلوں کی گرمی پر صبر کی توفیق بخشی۔ الغرض ہر صحابی محبت مصطفیٰ میں باکمال تھے۔ یاد رکھیے، بندہ اسی وقت تک کامل مومن بنتا ہے جب وہ ساری کائنات سے بڑھ کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب جانے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ ایک سچی عاشق رسول، اسلامی اور مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پیارے آقا سے اس سے راضی ہوں، جس کے لیے وہ کئی کوششیں کرتی ہیں۔
اپنی زندگی اور تمام معاملات کو اپنے پیارے آقا کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حقیقی عاشق رسول کی چند علامات سن کر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ عاشق رسول اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا تعظیم و تکریم کرتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، ان پر باکثرت درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ وہ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سن کر خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ مزید شان بیان کی جائے۔ وہ اپنے مقدس و مطہر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عیب سننا ہرگز گوارا نہیں کرتا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں یعنی صحابہ و اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہے۔ عاشق رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتا ہے۔ ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں یا نہیں، ہمارے اندر عشق رسول کی حقیقی شمع روشن ہے یا نہیں، ہمارا کردار سنت کی خوشبوؤں سے مہکا ہوا ہے یا نہیں، کیا ہم اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں یا نہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ افسوس، ہم ان کاموں سے بہت دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، نیک کاموں سے دور ہیں، نماز روزوں کی پابندی سے دور ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، آج موقع ہے، زندگی کی ان سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے دل میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کر لیجئے، اور سنت مصطفیٰ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی، اپنے رب کریم کی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ کامل ایمان والے کون ہیں؟ ہم ان کے بارے میں سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کامل مومن بننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہو۔ اس کے بعد دیگر اعمال ہیں جن کا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے۔ رب کریم نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید کے پارہ 18 سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اپنے محبوب بندوں اور کامل مومنین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں بیان کردہ اوصاف کو اپنانے والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یقیناً ہر ایک کی تمنا ہے کہ مرنے کے بعد جنت جیسی عظیم الشان نعمت اس کا مقدر بنے اور اسے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ان آیات مبارکہ میں بیان کردہ اوصاف کو اپنانا ہوگا۔ ان آیات میں بیان کردہ وہ کامل مومنین کے اوصاف اور ان سے حاصل ہونے والے پوائنٹ سنتے ہیں نا، کہ اللہ پاک پارہ 18 سورہ مومنون کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ سورہ مومنون کی اس پہلی آیت مبارکہ میں ایمان کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ یاد رکھیے، دین اسلام معزز اور مکرم مذہب ہے۔ جن پر اللہ پاک کا فضل و کرم ہوتا ہے انہیں دنیا میں ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت اور دولت نصیب ہے، لہٰذا ہمیں اس نعمت کی حفاظت اور قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اس پر استقامت سے قائم رہنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزا یعنی مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خدشہ ہے۔ مگر افسوس، فی زمانہ ہماری اکثریت کو ایمان کی سلامتی کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو اپنے بینک بیلنس بڑھانے کی فکر ہے، تو ایک دوسرے پر دنیاوی برتری حاصل کرنے کی فکر ہے، عزت و شہرت کمانے کی فکر ہے، تو آسائشوں کے حصول کی فکر ہے۔ حالانکہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ مرتے وقت ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر گناہوں کی نحوست کے سبب ہمارا ایمان برباد ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر مرتے وقت ایمان چھن گیا تو کیا کریں گے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں۔
لہٰذا آج ہی دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا کر اپنے ایمان کی حفاظت میں لگ جائیے اور رو رو کر اپنے رب کریم سے ایمان کی سلامتی اور گناہوں کی معافی مانگ لیجئے اور آئندہ گناہوں سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ ہر دم ابلیس پیچھے لگا ہے، ہر دم ابلیس پیچھے لگا ہے، حفظ ایمان کی التجا ہے، ہو کرم امن روز جزا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ سورہ مومنون کی دوسری آیت کریمہ میں کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے رب کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے کامل مومنین کے اوصاف میں سے ایک خوبی یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کریم کا خوف ہوتا ہے، ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع ظاہر ہوتا ہے، باطنی بھی اور ظاہر بھی۔ ظاہری خشوع و خضوع کیا ہے؟ ظاہری یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز یعنی نماز کی جگہ سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، اور باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ کریم کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ اس طرح سورہ مومنون کی 9ویں آیت مبارکہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے کامل مومنین کے اوصاف میں سے ایک اور وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کامل مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ رب کریم نے کامل مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے نماز کا تو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، تو جس سے معلوم کیا ہوا ہمیں؟ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ پاک نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، کہیں نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا تو کہیں نماز کو وقت مقررہ میں پڑھنے کا حکم دیا، کہیں نمازوں میں عاجزی و انکساری اپنانے کا حکم دیا، کہیں نمازوں کو بے حیائی اور گناہوں سے بچانے والی بتایا، تو کہیں نمازوں کو اپنے قرب کا ذریعہ ارشاد فرمایا، تو کہیں نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا۔ مگر افسوس صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں جس طرح نمازوں کی ادائیگی کے معاملے میں سستی اور کاہلی کی جاتی ہے، شاید ہی کسی دوسرے کام میں اتنی سستی ہوتی ہو۔ آئے دن بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے، اسے نماز دل و جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ہم اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں تو ان کی سیرت میں ہمیں نمازوں کی پابندی، نمازوں میں خشوع و خضوع، ذوق و شوق اور یکسوئی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کے واقعات ملیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے اور انہیں یہ یقین ہوتا کہ اللہ پاک انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کریم صحابہ کرام کے صدقے ہمیں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے اور نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم کامل مومنین کے اوصاف کے متعلق سن رہے ہیں کہ کامل مومنین میں کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ سورہ مومنون کی 30 آیت مبارکہ میں کامل مومنین کا جو وصف بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ چنانچہ اللہ پاک پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لفظ سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، خواہش پوری کرنے ہی میں لگے رہنا وغیرہ وغیرہ تمام کام ہیں جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے اور اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ کامل ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ وہ فضول کوئی اور بیہودہ گفتگو سے بچتے ہیں، اپنی زبان کو نیک کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر، اس کے محبوب کی ثنا اور حمد الہی سے تر رکھتے ہیں، اور زبان کے اچھے استعمال کے ذریعے ذکر و درود، نعت و بیان
اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور جنت کی ابدی نعمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ مگر افسوس فی زمانہ زبان کی حفاظت کا تصور ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دو ہونٹوں اور دو جبڑوں کے پہرے میں ہے، کس طرح ہمارے پورے وجود کو دنیاوی اور اخروی مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے، مگر نتائج سے بے پرواہ ہو کر بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جانا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، فحش گوئی کرنا، گالم گلوچ کرنا اور بیہودہ فضول گوئی کرنا، یہ سب امراض آج معاشرے میں تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ بچے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا عورتیں، تقریباً ہر ایک فضول گفتگو اور زبان کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں اوندھے منہ گر رہے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے اور سواری پر سوار ہوئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا۔ عرض کی، ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر اللہ پاک ہماری پکڑ فرمائے گا؟ ارشاد فرمایا، معاذ، زبانوں کا کہا ہوا ہی لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کریم اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اچھی بات کریں یا بری بات سے خاموش رہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اچھی بات کہو، فائدے میں رہو گے، اور بری باتوں سے خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ کاش ہم بھی اپنی زبان کو فضول گفتگو سے اور بیہودہ گفتگو سے بچاتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ احادیث مبارکہ میں فضول گوئی سے بچنے اور خاموشی اختیار کرنے کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے عمدہ اور آسان عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی رسول نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیوں نہیں؟ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ حسن اخلاق اور طویل خاموشی ہے، ان دونوں کو لازمی اختیار کر لو، کیونکہ تم اللہ کریم کی بارگاہ میں ان جیسا کوئی اور عمل نہیں لے جا سکتے۔ یا رب، نہ ضرورت کے سوا کچھ بھی کبھی بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر فسادے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ قرآن کریم میں بیان کردہ کامل ایمان والوں کے متعلق ہم سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح رب کریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں کامل ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کثیر احادیث مبارکہ میں کامل ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صفات کے حامل مسلمانوں کو کہیں کامل، کہیں بہترین اور کہیں سب سے زیادہ پسندیدہ مومن قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، جسے گناہ پر رنج ہو اور نیکی پر خوشی، وہ کامل مومن ہے۔ اور ارشاد فرمایا، بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ ارشاد فرمایا، بہترین وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ ارشاد فرمایا، یعنی بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ارشاد فرمایا، عمدہ اخلاق والا کامل مومن ہے۔ ارشاد فرمایا، بہتر وہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت رکھنے والا ہو۔ ان احادیث مبارکہ میں بیان کردہ کامل ایمان والوں کے اوصاف ہمیں سامنے رکھتے ہوئے غور کرنا چاہیے، ہم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں، کیونکہ صحیح معنوں میں کامل مومن وہی ہے جن میں یہ اوصاف ہوں۔ مگر افسوس، فی زمانہ ہم دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، نیک اعمال سے دور رہتے ہیں، گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہتے ہیں، والدین کا دل دکھاتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، پڑوسیوں کو ایذا دینے کا سبب بنتے ہیں، اور گھر والوں سے بھی لڑائی جھگڑا کرنے کے باوجود خود کو کامل ایمان والے سمجھتے ہیں۔ کامل ایمان والے تو وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، کامل ایمان والے تو وہ ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور کامل ایمان والے تو وہ ہیں جو والدین کے فرما بردار ہیں، کامل ایمان والے تو وہ ہیں جو نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں، اور کامل ایمان والے تو وہ ہیں جو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، کامل ایمان والے تو وہ ہیں جس سے ان کا رب راضی ہوتا ہے، اور کامل ایمان والے وہ ہیں جسے قبر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہوگی، جسے بروز قیامت اللہ کریم کی رحمت نصیب ہوگی، جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے
عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور جس کی قبر جنتی باغ ہوگی، جس کی قبر نور مصطفیٰ سے روشن ہوگی۔ کامل ایمان والے تو وہ ہیں جسے جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ آج ہی توبہ کر لیجئے اور کامل مومنین کی صفات اپنے اندر اجاگر کرنے اور عبادت کا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے